تو حضرت عائشہ کہتی ہے میرا نام لے کے حضور نے فرمایا. کئی حدیثیں ہیں, حضرت ابو ذر غفاری کی حدیثیں, ابو ہریرہ کی حدیثیں, میرا نام لے کے حضور نے فرمایا. اور ایک اور طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے گفتگو فرماتے ہیں, یہ بھی پرسنل کنٹیکٹ. اب جس کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہو, اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہوگا. اس لیے وہ کہتے ہیں وہ اخذ بیدی, حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کے یہ بات فرمائی. یا ہم نے دیکھا کہ وہ آخذ بید عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی حدیث ہے. سفیان بن عبیدہ ثقفی کہتے ہیں کہ حضور گفتگو فرما رہے تھے اور حضرت عمر کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا. اور گفتگو کیا تھی؟ گفتگو یہ تھی کہ اے عمر, جب تک میری محبت ساری دنیا سے بڑھ نہ جائے اور غالب نہ ہو جائے, اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہر چیز سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے, لیکن سوائے میری جان کی, یہ جو جان کی محبت ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ سے زیادہ ہے مجھے. حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی, اے عمر اللہ کی قسم, جب تک تیری جان پر بھی میری محبت غالب نہ آ جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ گفتگو ہو رہی ہے. اچانک حضرت عمر کہتے ہیں واللہ, اللہ کی قسم, لانت احب الی من نفسی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ کی محبت میری محبت سے بھی بڑھ گئی ہے, میری جان کی محبت سے بھی بڑھ گئی ہے. آپ کی محبت, ہر محبت غالب ہو گئی ہے. حضور فرماتے ہیں الان یا عمر, اے عمر مبارک ہو کہ اب ایمان بھی مکمل ہو. اب یہ گفتگو کس انداز میں ہے؟ اب یہاں ایک چیز ہے جو ان نیچرل لگتی ہے, کیونکہ محبت جو ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتی. محبت وہ ایک نیچرل یا فطری قسم کا ایک جذبہ ہے جس پر قابو نہیں ہوتا انسان. مثلا انسان میچ دیکھ رہا ہو, ایک سفید کپڑے والے ہوں اور ایک کالے کپڑے والوں ہوں, تو خام خواہ کبھی کالے کپڑے والوں کا حمایتی بن جاتا ہے, کبھی سفید والوں کا, حالانکہ نہ ان کو جانتا ہوں نہ ان کو جانتا ہوں. چلو پاکستانی ٹیم کے ساتھ تو اٹیچمنٹ ایک مسئلہ ہے, لیکن جب کوئی اٹیچمنٹ نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کا دل چاہے گا کہ یہ سفید والے جیت جائیں یا سیاہ کپڑوں والے جیت جائیں یا ہرے کپڑوں والے جیت جائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی نہیں ہے, چونکہ محبت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. ہم زبردستی وجوہات بنا کے اس کے جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ محبت ہے. اب یہاں محبت کا سفر جو ہے وہ ان نیچرل لگتا ہے. ایک تو محبت بس میں نہیں ہوتی, اگر بس میں بھی ہو تو اتنی جلدی بس میں نہیں ہوتی کہ ایک ہی گفتگو ہے, ایک ہی مجلس ہے اور کلام شروع ہے. اسی کلام میں ہی حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری جان کی محبت آپ پر غالب ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ آپ جان کی محبت غالب ہو گئی. تو یہ جذباتی جملہ تو ہو سکتا ہے تجربے کی روشنی میں, یہ حقیقت نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ آپ نے حدیث کے ابتدا میں نہیں دیکھا کہ سفیان بن عبداللہ نے یہ کیوں کہا ہے وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. حضور نے جو ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, سارا معاملہ اسی ہاتھ میں تھا کہ نیچر بھی حضور کے ہاتھ میں آ گئی اور نیچر کی ساری مہاریں اور رسیاں بھی حضور کے ہاتھ میں تھی. یہ جو حضور علیہ السلام کے مبارک کنٹریکٹ کا ہاتھوں, مبارک ہاتھوں کے لمس کا فیض تھا, کہ اس فیضان کا کمال ہے, جو معجزاتی شان ہے کہ حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ تھا. تو پھر وہ نیچرل انسان کا جذبہ جس پر اس کا اپنا بس بھی نہیں چلتا, لیکن اللہ کا بس تو چلتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ وہ فیضان تھا اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ معجزاتی شان کی صورت میں کہ حضور کے ہاتھوں کے لمس کا صدقہ رب کائنات نے وہ سفر طے کرا دیے جو ان کے لیے طے کرنا ممکن نہیں تھا. تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن ویعلم من یعمل بهن, میرے پاس کچھ کلمے ہیں, کچھ بوتی ہیں, کون ہے جو انہیں لے بھی اور خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے, یا دوسروں تک بھی پہنچائے. تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا نا یا رسول اللہ, حضور یہ جو ذمہ داری ہے یہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. حضور نے مجھے قریب کیا اور میرا ہاتھ پکڑا, اخذ بیدی, میرا ہاتھ پکڑا, وعد لی خمسا. اب اسی سے ہم ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی طرف بھی جائیں گے. یہ تو ہاتھ پکڑنے کا منہج ہے یا نام لینے کا منہج ہے, ایک اور منہج ہے گن کر بات پہنچانے کا منہج, وہ بھی اس حدیث کا حصہ ہے کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا. اب یہ تو ایک ذاتی قرب کا اور خاص کنٹیکٹ کا معاملہ ہو گیا, لیکن کہتے ہیں عد لی خمسن, میری انگلیوں پر حضور نے 5 چیزیں گن کر مجھے عطا فرمائی. یہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ایک ایک چیز یوں گن کے دے رہے ہیں, کیونکہ گنی ہوئی چیز بھولتی نہیں ہے. ہم سودے گن لیتے ہیں نا صبح صبح, جیری فقیر نہیں رسیدی, مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھول نہ جائیں, اور شام کو سرخرو ہو گیا واپس. تو شام کی سرخروئی کے لیے پورے دن گنتے رہتے ہیں, کم سے کم 3 کا فکر تو یاد ہو. یعنی آج کل تو موبائل کی سہولت ہے کہ انسان
لائیو ہدایات بھی لے سکتا ہے، انسٹرکشنز کے لیے جو ہے بہت سے چینلز آ گئے. لیکن پہلے جو ہمارے بزرگوں نے مشکل زندگیاں گزاری بیچارے انہیں گننا ہی پڑتا تھا. اور آج بھی خیر گننا جو ہے یہ انسان کی اس کو نیچرل جو ایک دماغ دی اگڑنی کچھ ہوتی ہے نا، یہ ان کا ایک حصہ ہے کہ وہاں بھی انسان کچھ نہ کچھ نشانیاں چھوڑتا ہے. تو حضور کی یہ سنت ہے کہ آپ نے کئی چیزیں گن کے بیان کی، کبھی ایک ہی چیز فرمایا، کبھی 2 چیزیں فرمایا، کبھی 3 فرمایا، منافق کی نشانیاں 3 ہیں، کبھی 4 چیزیں فرمایا، یہ حدیث ہے 5 والی، اسی طرح 10 تک، کبھی 7 چیزیں ہیں، کبھی 8 ہیں، کبھی 9 ہیں، مومن کا حقوق 6 ہیں، مختلف چیزیں حضور نے گن کے بیان فرمائی. گننے کا مطلب یہ تھا کہ یہ چیزیں الماریوں میں سامنے کے لیے نہیں ہیں، یہ انگلیوں کے، یہ فنگر ٹپس پر رکھنے کے، انگلیوں کے پوروں پر رکھنے کے لیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو جینا سکھائیں، اور جو جینا سکھانے کی چیز ہو وہ تو جینے کے وقت ساتھ ہونی چاہیے ہر وقت. یہ بھولنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہر وقت ساتھ رکھنے والی چیزیں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے 5 چیزیں مجھے گن کر عطا فرمائیں. اب ایک طرف تو وہ حضور کے مبارک ہاتھوں میں ان کا ہاتھ ہے، اور پھر انہی کی انگلیوں پر حضور گن رہے ہیں. پہلی چیز اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ رب العزت اتق المحارم تکن عبد الناس. ان چیزوں سے بچنا جن کو اللہ نے حرام کیا ہے. اگر محرمات سے بچ گئے، گناہوں سے بچ گئے تو سب سے بڑے عابد آپ بن جائیں گے. کیونکہ عبادت جو ہے، نیکی کرنا بھی عبادت ہے اور گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے. لیکن نیکی کرنا جو عبادت ہے اس کو کم درجے کی عبادت کہا جاتا ہے، اور جو گناہ سے بچنے والی عبادت ہے اسے پہلوانوں کی عبادت کہا جاتا ہے. یہ جو صوفیاء کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، تو صوفیاء کہتے ہیں گناہ سے بچنا پہلوانوں کا کام ہے. اور ویسے یہ اللہ کا حکم بھی ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، فرمایا یہ پہلوانوں کا کام ہے. قرآن بھی کہتا ہے إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ عظیمت والے کاموں میں سے ہے. ہر بندے کے بس میں نہیں ہے اپنے مزاج پر قابو پا لینا، اپنے غصے پر قابو پا لینا اور پھر مجرم کو معاف کر دینا. بھائی یہ وہ کرے گا جس کو صبر کی دور، سیلف کنٹرول. صبر کیا ہے؟ خود کو کنٹرول کر لینا، آنکھیں بھی اور زبان بھی اور دل بھی اور جذبات بھی، انہیں کنٹرول میں رکھنا ساری انسانیت. آپ ایسے باہر ہو جانا بہیمیت ہے. سب سے بڑا جانور کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ آپ سے باہر ہو جائے اور کوئی چیز ہے نوز نو باؤنڈ، اس کا غصہ جو ہے اس کی کوئی سرحد نہ ہو، جو منہ میں آئے نکلتا جائے، جو ہاتھ میں آئے دے مارے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے 2 موبائل توڑے ہیں اپنے غصے میں، اور پتہ نہیں کسی کو نقصان پہنچا سکے یا نہیں. بہرحال آپ نے 2 موبائل 15-20 ہزار کے ضائع کیے، اب پتہ نہیں کنٹرول پا سکے ہیں یا نہیں. یعنی انسان کو اتنا بھی کنٹرول نہ ہو کہ کس کا نقصان کر رہا ہوں، اتنا بھی آپ سے باہر ہو جائے تو یہ بہیمیت کا یہ نچلا درجہ ہے. ابھی انسانیت کی صفوں میں شامل بھی نہیں ہوا. اس وقت شامل ہوتا ہے جتنا صبر اور سیلف کنٹرول بڑھتا چلا جاتا ہے. چاہے گھر کے معاملات میں ہوں، چاہے انسان کے دوستوں کے معاملات ہوں، ہر جگہ سیلف کنٹرول جو ہے دیٹ ڈیسائیڈز کہ انسان میں انسانیت کتنی ہے، انسان انسانیت میں کس مقام پہ فائز ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے. ڈگریاں اور رول، اب میرے پاس بھی ڈگریاں ہوں گی، آپ کے پاس بھی ہوں گی. ہم لوگوں کو ڈگریاں تو نہیں دکھاتے پھرتے کہ میں پڑھا لکھا بندہ ہوں. میرا تعارف تو میرا لوگوں کے ساتھ لین دین اور سلوک ہے کہ میں ان سے بولتا کیسا ہوں، ان سے رہتا کیسا ہوں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناہج میں سے ایک منہج ہے کہ آپ سے سوال کیے گئے، آپ نے سوالوں کے جواب دیے. سوالوں پر غصہ نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال جو ہے کوسچن جو ہوتے تھے آپ ان کو انکریج کرتے تھے کہ لوگ سوال کریں. تو کسی نے پوچھا متى اكون محسنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نیک کب ہوں گا، یعنی کب مجھے پتہ چلے گا کہ میں نیک لوگوں کا محسنین کا حصہ ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین جواب دیا کہ میں اذا قال جیرانک انت محسن فانت محسن. اور حضور نے نہ مسجد کو شمار کیا، نہ حج اور عمرے شمار کیے، نہ تسبیحات شمار کرنے کا کہا، نہ کسی اور رول اور ڈگری کا کہا. حضور نے فرمایا جس دن تیرا پڑوسی کہے تو اچھا آدمی ہے، اس دن سمجھ جانا کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ تو اچھا آدمی ہے. یہ پڑوسی کی زبان سے نکلا ہے، فیصلہ اس کا ہے. اور فرمایا اذا قال جیرانک انت مسیء فانت مسیء. اور اگر وہ کہے کہ تو اچھا آدمی نہیں ہے تو پھر فرمایا نمازوں سے اپنی اچھائی کو مت تولنا کسی ترازو پہ. فرمایا اچھائیاں وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ سلوک میں سامنے آئے. اب ایک طرف تو کوسچن آنسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ، ہاں وہ 5 چیزیں گن لو چلو برکت کے لیے. ویسے تو مطلب تو منہج ہی ہے لیکن بہرحال برکت کے لیے کہ پہلے فرمایا محرمات سے بچو، پھر فرمایا ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم تو سب سے امیر شخص ہو دنیا کی. کیونکہ آپ جو ہے لوگوں کی بنگلے اور کوٹھیاں اور ان کے شکلیں دیکھتے رہے، ان کے پیسے گنتے رہے اور بینک بیلنس دیکھتے رہے، لیکن تم نے بہت سی چیزوں کے ریٹ نہیں لگائے تھے. جس دن مختلف چیزوں کا ریٹ لگانا شروع کرو گے، کوئی قیمت تو آنکھوں کی بھی ہے،
اور آنکھیں تو آنکھیں رہیں گی، ان کا نور تو اپنی جگہ. آنکھوں کے اندر جو موجود پانی ہے اگر زیادہ ہو جائے تو آنسو بن جائے، کم ہو جائے تو پھر کیمیکل ڈالنا پڑے لوبریکنٹ کے طور پر. لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ 70-80 سال تک آنکھ بند بھی ہوتی ہے، کھلتی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ پانی کو کم ہونے دیتا ہے نہ زیادہ ہونے دیتا ہے. تو ہم تو اس پانی کے اس لیول کا جو برابر اللہ نے رکھا ہے، ہم تو اس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے. زبان کے اندر، منہ کے اندر جو سلائیوا ہے، اتنی دیر میں بولا ہوں. ہمارے ایک اٹارنی جنرل تھے پاکستان کے، آپ کو یاد ہوگا، تو بار بار بیچاروں کو پانی پینا پڑتا تھا. نواز شریف کا ہی کوئی دور تھا اور انہیں کے اٹارنی جنرل تھے. تو یعنی ایک بیماری ہے کہ منہ کا سلائیوا خشک ہو جائے تو انسان بول نہیں سکتا، جیسے مشین کا پرزہ خشک ہو جائے اسی طرح. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر یہ جو لعاب بڑھ جائے تو یہ انسان کیا عجیب سا لگے کہ وہ مسلسل لعاب گرتی چلی جائے نیچے، لیکن اگر کم ہو جائے تو پھر بولنا ہی مشکل ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ سالوں کی زندگی میں نہ اس لیول کو کم ہونے دیتا ہے نہ زیادہ ہونے دیتا ہے. زبان کی قوت گویائی کی نعمت کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ ہم تو زبان کی اس لوبریکنٹ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. لہٰذا انسان کو اور چیزوں کے ریٹ بھی لگانے چاہیے، صرف پیسوں کو نہیں گننا چاہیے. اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. تو فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے امیر ہو جاؤ. پھر فرمایا واحسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے ہو جاؤ، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے. حالانکہ ایمان کا تعلق اللہ اور بندے کے باہمی رشتے کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ نہیں ہے. انسانوں کے ساتھ اسلام کا تعلق ہے، ایمان کا نہیں ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں ایمان بھی تب مکمل ہوتا ہے جب اللہ کے بندوں سے تعلق اچھا ہوتا ہے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند ہے، تمہارا اسلام مکمل ہو جائے. آخری بات ہے وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ، فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ 5 چیزیں حضور نے عطا فرمائی اور گن کر عطا فرمائی.